تو بلا کسی تمہید کے میں درخواست گزار ہوں حضرت مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی سے، جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں مدرسہ امینیہ میں اور ہمارے علاقے کی مسجد بسم اللہ مسجد کے امام و خطیب ہوتے ہیں، حضرت تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ کبھی یاسین پڑھتا ہوں کبھی رحمان پڑھتا ہوں، کبھی یاسین پڑھتا ہوں کبھی رحمان پڑھتا ہوں، اتارا ہے خدا نے جو وہی فرمان پڑھتا ہوں۔ رسالے اور ناول تو پڑھو تم شوق سے لوگو، خدا کی مجھ پہ رحمت ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہمارا آج کا یہ عظیم الشان قرآن پاک کی نسبت پر منعقد ہونے والا اجلاس، اس کے مہمان خصوصی ہمارے اور آپ کے مخدوم شیخ طریقت اور ہم میں سے اکثر حضرات علماء کرام کے استاذ، دارالعلوم دیوبند کے زبانی اور قلمی ترجمان حضرت مولانا محمد سلمان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، استاذ حدیث و مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، وہ ہمارے آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی ہیں، اور الحمدللہ حضرت والا کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ اصل خطاب ہمارے مہمان محترم ہی کا ہوگا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کی ایک اہم کڑی، جن کو خطیب کی حیثیت سے دعوت دی گئی تھی، ہمارے اور آپ کے علاقے کے مشہور عالم مفسر قرآن حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی دامت برکاتہم بھی تھے، مگر اچانک اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے شرکت سے معذرت فرما دی۔ اس لیے حضرت والا کی کمی کا احساس یقیناً مجھے اور آپ کو ہے، اور ہم نے دارالعلوم دیوبند سے آئے ہوئے اپنے مہمان حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم کو، جو یہاں اسٹیج پر اور جلسے میں تشریف لانے کا خاص وقت دیا تھا، وہ 9 بجے کا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے یہ عاجز حاضر ہوا ہے۔ چونکہ مجلس قرآن پاک کی ہے، اس لیے قرآن پاک کی نسبت سے چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح آج کی اس اجلاس کا میزبان ہوں، لیکن حضرت والا کی تشریف آوری تک آپ کے درمیان کچھ منٹ حائل رہوں گا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ ایک کتاب ہے، جس پر میرا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اس یقین کے ساتھ ساتھ میں کچھ قرآن پاک سے تعلق اور ہماری نسبت کے پہلو آج کے زمانے میں ایسے بھی ہیں جو قابل تجدید بھی ہیں اور قابل غور بھی ہیں۔ یقیناً
ہم اور آپ بحیثیت مسلمان اللہ کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو سچا مانتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے سرچشمہ ہدایت تسلیم کرتے ہیں، لیکن قرآن کے مجموعی حقوق اور قرآن سے اجمالی تعلق کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا قرآن پاک سے تعلق کس درجے ہے اور ہم قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی میں کتنے سرگرم ہیں، تو یہ پہلو یقیناً میرا اور آپ کا بہت زیادہ کمزور محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی پوری تعداد اور آبادی کو دیکھتے ہوئے جس طرح قرآن پاک سے شغل ہونا چاہیے تھا، قرآن سے تعلق ہونا چاہیے تھا اور قرآن کی تعلیم عام ہونی چاہیے تھی، اس اعتبار سے یہ تعلق کمزور ہے اور ناقص ہے۔ علماء نے قرآن پاک کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر، جیسے ہمارے اور آپ کے کچھ واجبات ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، کچھ مطالبات ہوتے ہیں جن کو ہر آدمی اپنا لازمی اور واجبی حق مانتے ہوئے مطالبہ بھی کرتا ہے، اور جب تک اس کا وہ حق اس کو نہ ملے مسلسل اس اپنے حق کی وصولیابی کے لیے سرگردہ رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو قرآن پاک کا ہر انسان پر، اس کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے ہو اور کسی بھی ملک سے ہو، یہ چونکہ یہ کتاب ہدایت نامہ ہے اس لیے ہر انسان پر لازم ہے، اور قرآن کا ہر ایک بندے پر حق ہے کہ اس کو اللہ کی سچی کتاب مان کر قبول کر لے۔ اس میں صرف مسلمان کی قید نہیں کہ یہ کتاب مسلمان کو ماننی ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ھدی للناس کہہ کر کے نازل فرمایا ہے۔ تو ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کے سب سے پہلے حق کو ادا کرنے کے لیے اپنا تعلق عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے قرآن پاک سے جوڑے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اللہ کی سچی کتاب نہیں مانتے؟ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے آپ میں اس قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اور آپ کے ایمان کی جڑ اور بنیاد جو ایمان مجمل میں بھی ہے، ایمان مفصل میں بھی ہے، اور قرآن کی بیشتر آیات میں ہے کہ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے اور خصوصاً قرآن پاک پر ایمان لانا ہے۔ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی، اور جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے۔ یہ قرآن کا پہلا ایسا حق ہے جو سارے انسانوں پر ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اس کو اللہ کی کتاب ماننے کے بجائے اس میں نکتہ چینی کرتے ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے اور جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں دے دیا، جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اللہ کی فرمانبرداری کا اور اللہ کی بندگی کا ذمہ اپنے لیے اقرار کے ساتھ میں طے کر لیا، تو اب ان کے لیے قرآن پاک پر صرف ایمان ہی نہیں بلکہ قرآن پاک سے متعلق کچھ دوسرے حقوق بھی ہیں۔ قرآن پر ایمان تو ہر انسان سے مطالبہ ہے، ہر انسان پر حق ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائے اور اس کو اللہ کی سچی کتاب سمجھے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں سے مطالبے کے طور پر اور ایمان لانے کے طور پر ان سے یہ مطلوب ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو قرآن میں شک ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، تو اگر شک کرنے والے اس جیسی کتاب پیش کر سکیں تو پیش کر کے دکھائیں۔ یہ انہی لوگوں کو ہے جو اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں، لیکن جنہوں نے مان لیا اور وہ مسلمان ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اب قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد
اور اس پر ایمان لانے کے بعد اب جو مسلمان کہلا رہے ہیں، اب قرآن پاک کے ان کے ذمے اس ایک حق کے علاوہ دوسرے مزید حقوق بھی عائد ہوتے ہیں۔ ایمان لے آئے، قرآن پر بھی ایمان ہے، اب قرآن پر ایمان کے بعد قرآن کے حقوق کی تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلا قرآن پاک کا حق اہل ایمان پر ہے اس کی تلاوت کرنا، اور ظاہر ہے کہ تلاوت کرنے کا آدمی اسی وقت مکلف ہے یا اسی وقت قدرت رکھتا ہے جب قرآن پاک کی تعلیم اس کے پاس ہو، قرآن پاک پڑھا ہوا ہو تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکے گا۔ گویا قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے والا یا قرآن پر پڑھنے کی قدرت نہ رکھنے والا وہ قرآن کی حق تلفی کرنے والا ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کے جو فرائض ہیں اور مقاصد بعثت ہیں ان میں بھی شامل ہے، اور تمام اہل ایمان پر قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ قرآن کا ایک بنیادی اور پہلا حق ہے اہل ایمان پر۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سرکاری تجزیے بھی ہیں اور میرے اور آپ کے سماج میں رہنے کے بعد اپنی ان آنکھوں کا مشاہدہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں قرآن پاک کی لفظ کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے اگر تعداد دیکھی جائے تو وہ بہت کم ہے۔ تجزیے اور سروے تو یہ بتاتے ہیں کہ 5-10% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ گویا 90% مسلمان، 90 مسلمان 100 میں سے 90 مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کے الفاظ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور قرآن پاک نہ پڑھ سکے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کر سکے تو وہ قرآن کی حق تلفی کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ جو آدمی قرآن نہیں پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایسے آدمی کے ایمان پر حیرانی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ جو ایمان کا سرچشمہ ہے، جو انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، ہدایت نامہ ہے، وہ آدمی اس کے الفاظ سے براہ راست وابستہ نہیں ہے۔ یقینی طور پر وہ آدمی قرآن پاک کی حق تلفی کرنے والا ہے۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن کے الفاظ بھی پڑھنا نہیں جانتی، اپنے آپ کو ایمان والا ضرور کہتی ہے لیکن قرآن کے الفاظ نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا تعلق قرآن پاک سے وابستہ نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات، تلاوت کا لفظ قرآن پاک ہی کے پڑھنے کے ساتھ میں خاص ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں مختلف نصاب اور کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ایک بار کسی کتاب کو پڑھ لینے کے بعد اور ایک بار کوئی کورس ختم کر لینے کے بعد دوبارہ زندگی میں اس کو چھونے کی یا اس کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ زندہ کتاب ہے کہ جس کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے لگاتار مسلسل پڑھتے رہنا۔ قرآن پاک مثال کے طور پر ہم نے ایک بار مکمل کر لیا، ہمیں حکم ہے کہ ہم دوسرا قرآن پاک فوراً شروع کر دیں، اگر دوسرا مکمل ہو گیا تو تیسرا شروع کر دیں، یعنی کسی حد پر اور کسی مقدار پر جا کر کے قرآن پاک کی تلاوت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کے الفاظ مسلسل پڑھے جانے ہیں اور پڑھے جانے کا حکم ہے۔ تو قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے خصوصاً شریعت کی اپنی ایک اصطلاح ہے تلاوت، یعنی ہمیشہ پڑھی جانے والی، لگاتار مسلسل بلا توقف اور بلا فصل کے قرآن پاک پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آج چونکہ مسلمان قرآن پاک کے الفاظ نہیں جانتا، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت سے محروم ہے۔ یہ قرآن کا مسلمانوں پر پہلا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن پاک کا مسلمانوں پر یہ ہے کہ یہ چونکہ عربی زبان ہے اور دنیا میں سب لوگ عربی زبان نہیں جانتے، اللہ نے اپنی بعض مخصوص حکمتوں کی وجہ سے اس کے نازل کرنے کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا ہے، لیکن سب لوگوں کو اس بات کا مکلف اور پابند کیا ہے کہ وہ سب قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں۔
یقینی طور پر یہ بات عربی زبان میں ہے جو قرآن پاک نازل کیا گیا، لیکن ہر مسلمان کو اس بات کا مکلف اور پابند کیا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک کو الفاظ کے ساتھ ساتھ میں معنی اور مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اب وہ جس زبان میں بھی پہنچ سکتا ہے، جس وسیلے سے بھی پہنچ سکتا ہے، جس ذریعے کو بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن قرآن کے معنی اور مطلب کا جاننا یہ مسلمانوں پر لازم ہے، قرآن کا حق ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی میسیج آتا ہے، کوئی خط آتا ہے جس زبان کو ہم نہیں جانتے، تو اور اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے فلاں عزیز کا، فلاں دوست کا خط ہے، میسیج ہے، تو ہم اس کا معنی اور مطلب جاننے کے لیے، اس کے مقصود تک پہنچنے کے لیے اس زبان کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، اس میں اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، ضرورت پڑنے پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اس پیغام کی حقیقت تک پہنچنا یہ ہمارا اپنا ایک فرض ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر کے ہم اس پیغام کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے انسانوں کو جو ہدایت نامہ دیا ہے، اللہ کا یہ جو پیغام میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ اللہ کا پیغام اس لیے آیا ہے کہ میں اور آپ دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور انسانوں کو اس میں کیا بتلایا ہے، کن چیزوں کی ہدایت دی ہے، کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور کن چیزوں سے باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ہم اور آپ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جس عمر میں بھی ہیں، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جن صورتوں کو ہم رات دن اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، کیا ہم آج تک ان کے معنی اور مطلب تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے؟ مثال کے طور پر بہت عام مثال دے رہا ہوں، سورہ فاتحہ۔ سارے ہی مسلمان ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو سورہ فاتحہ کا مفہوم اور مطلب جانتے ہیں؟ یہ بات قابل غور ہے، سوچنے کی ہے۔ جس نماز میں ہم ہر رکعت میں جس آیت کو، جس سورت کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے معنی اور مفہوم اور مطلب سے آج تک ناواقف ہیں، اس سے زیادہ بے توجہی کی اور قرآن کی حق تلفی کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو ایک سورت کی مثال ہے، ہمیں اور آپ کو تو پابند بنایا گیا ہے کہ ہم پورے قرآن کو اللہ کا پیغام جان کر اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس سے سبق حاصل کریں، چونکہ یہ ہدایت کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے ہے، تو یقینی طور پر تلاوت کرنے سے آپ کو حدیثوں کی وضاحت کے مطابق ہر لفظ پر بہت سی نیکیاں مل جائیں گی، اور آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت صرف برکت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے سے وہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی، اور اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت شفا کی نیت سے کر رہے ہیں، تو آپ کے یقین اور عقیدے کے مطابق اور قرآن کی وضاحت کے مطابق یقینی طور پر اس کے پڑھنے سے شفا بھی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کا جو ایک بنیادی مقصد ہے نزول کا، وہ ہے ہدایت۔ ہدی للناس، ہدی للمتقین، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو جب تک آپ قرآن کے معنی اور مفہوم کو اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو میں یہ اپنے طور پر مانتا ہوں کہ آپ قرآن کی ہدایات کو اپنے سینوں میں نہیں اتار سکیں گے، اور قرآن کے معنی اور مفہوم کو اپنی عملی زندگی میں نہیں اتار سکیں گے۔ ایک وہ آدمی جو قرآن پاک کے کئی پارے صبح سے شام تک تلاوت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کاروبار میں جہاں سے چلا تھا وہیں ہے، اس نے اپنا کاروبار جھوٹ بولنے سے شروع کیا تھا، قرآن کی کثرت کے ساتھ میں تلاوت کرتا ہے، ان آیات پر بھی گزرتا ہے جن میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، اور ان آیات کو بھی پڑھتا ہے جن میں سودی لین دین کرنے کی ممانعت ہے، اور ان آیات کو بھی پڑھتا ہے جن میں تول اور ناپ میں کمی بیشی کرنے والوں کی وعیدوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود اسے یہ ہدایت نہیں ہے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لے، وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وہ سود اور رشوت چھوڑ دے، وہ برے کاموں سے باز آ جائے، وہ ناپ تول میں کمی کے برے عمل سے باز آ جائے،
کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو صرف لفظ کی حد تک پڑھ رہا ہے. اگر ہمارا اور آپ کا یہ طبقہ بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ نہ صحیح لیکن موٹی موٹی آیتوں کا ان کا ایک سرسری جائزہ لے، ترجمہ پڑھ لے اور ہلکی سی تفسیر دیکھ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی قرآن پاک سے شغف رکھنے والا، تعلق رکھنے والا ہے اور وہ قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھنے والا ہے، تو یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب وہ قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا اور ان آیتوں پر گزرے گا، ان آیتوں کو تدبر کے ساتھ میں پڑھے گا جن میں جھوٹ کی ممانعت ہے، جن میں چغلی کی ممانعت ہے، جن میں غیبت کی ممانعت ہے، جن میں ربا اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو وہ یقینی طور پر ان آیات کے مفہوم کو اپنے دلوں میں کہیں نہ کہیں جگہ دے گا. وہ بات اس کے ذہن میں گھر کر جائے گی اور جب موقع آئے گا جھوٹ بولنے کا تو اس کا ذہن تازہ ہوگا کہ آج میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور جو آدمی سودی کاروبار میں ملوث ہے، مبتلا ہے، جب وہ قرآن کی اس آیت کے ترجمے کو پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھایا کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کے اس ترجمے کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن سود سے باز آ جائے گا. یہ مثالیں ہیں اس قسم کی. جو آدمی قرآن پاک کو تھوڑا سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرے گا، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا اور اس کے لیے رہبری کا کام کرے گا. آج مسلمان قرآن پاک کو ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھتا، اس لیے اس کی زندگی میں جو بگاڑ ابتدا میں تھا آخر تک وہی رہتا ہے. جو برائیاں اس میں عملی طور پر ہوتی ہیں وہ آخر تک رہتی ہیں. ہاں، قرآن کی تلاوت چونکہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت برکت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت شفا یابی کے لیے ہوتی ہے، تو ہمارے یقین اور عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں. ہدایت کی نیت نہیں ہوتی اور ہدایت حاصل کرنے کا انداز اور طریقہ چونکہ قرآن سے تعلق کا نہیں ہوتا، اس لیے ہم قرآن کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں. تو ہمارے اور آپ کے ذمے اور مسلمانوں کو ذمے یہ حق ہے قرآن پاک کا کہ ہم قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے اپنی عملی زندگی میں اتاریں. قرآن کا ایک اور بنیادی اہم حق ہے کہ جب ہم الفاظ پڑھیں گے، معنی اور مفہوم پڑھیں گے، تو قرآن کا جو پیغام ہوگا وہ خود بخود ہماری عملی زندگی میں اترتا چلا جائے گا. قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کا جو کچھ حکم ہے، اوامر ہیں، منہیات ہیں، ان تمام چیزوں کا یہ بندہ مکلف اور پابند ہے. اچھے کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے، برے کاموں سے باز رہنا یہ اس پر لازم ہے. قرآن جن باتوں کو کہہ رہا ہے ان کو اپنے سماج میں عام کرنا، اور قرآن جن باتوں کو روک رہا ہے، جن چیزوں کو برا کہہ رہا ہے، ان سے خود بھی رکنا اور لوگوں کو باز رکھنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. قرآن کا ایک حق ہے کہ قرآن کی تمام باتوں کو جو عمل کرنے کی ہیں وہ عمل میں لائی جائیں اور جن سے روکا گیا ہے ان سے روکا جائے. یہ قرآن کا ایک حق ہے. جو آدمی قرآن پاک کے الفاظ نہیں پڑھتا وہ معنی اور مفہوم کیسے پڑھ سکے گا، سمجھ سکے گا؟ اور جو معنی اور مفہوم تک نہیں پہنچ سکا وہ آدمی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو عملی طور پر کیسے بنا سکے گا؟ یہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے اس درجے میں وابستہ نہیں ہیں جس درجے میں مجھے اور آپ کو قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے. اور قرآن کا ایک اور حق علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے لفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ہم اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ میں پوری امت کو اور ساری انسانیت کو وہ پہنچانے والے ہوں، اس کی دعوت دینے والے ہوں. قرآن صرف یہ میرے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، صرف میرے اور آپ کے اس دائرے اور مسجد کے احاطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن تو ساری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے. تو میں نے اگر اپنے سینے میں اتار لیا اور میں نے اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ لیا تو میری اور آپ کی اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائے. آج ہم اور آپ اس فریضے سے بھی بہت زیادہ غافل ہیں کیونکہ ہم داخلی طور پر کمزور ہیں.
قرآن سے ہمارا اپنا براہ راست تعلق نہیں ہے تو دوسروں کو جن کو قرآن نہیں آتا، جو قرآن سے وابستہ نہیں ہے، جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پھر ظاہر ہے کہ ان کو قرآن سے کیسے جوڑیں گے؟ تو قرآن سے جوڑنے اور قرآن دوسروں تک پہنچانے کی بنیادی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں رکھتے، گویا قرآن کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ قرآن پر ایمان تو ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن پر ایمان تو ہے لیکن قرآن کے معنی اور مفہوم کو جاننے اور سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ قرآن پر تلاوت اور معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کی کوششیں اسی وقت میں کامیاب ہوں گی جب ہم ان ابتدائی پہلوؤں کو سامنے رکھیں گے۔ اور آخری جو بات جو میں نے عرض کی کہ دوسروں تک اس پیغام کو اور اس قرآن کو پہنچانا، تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اور آپ قرآن سے وابستہ ہوں گے۔ علماء نے عجیب عجیب انداز میں قرآن پاک سے وابستگی اور شوق پیدا کرنے کے مختلف انداز اور طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ آج ہی ایک صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی ایک سوال کیا ہے کہ میں اور آپ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے قرآن سے تعلق کو دیکھنے کے لیے یہ غور کر لیں کہ میں نے اور آپ نے یا جتنے مسلمان یہاں ہم بیٹھے کہ آج ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی یا نہیں۔ آج کے دن ہی ہم اپنا تازہ جائزہ لیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا مضبوط ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اور قرآن پاک کے کسی حصے، کسی آیت اور کسی سورت کے کسی ترجمے تک پہنچنے کی اور معنی اور مطلب کو جاننے کی کوئی کوشش کی، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی، قرآن کی کسی خاص ہدایت کو آج ہم نے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ یہ وہ سوال ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ سے کریں اور اپنے ہی آپ سے اس کا جواب مانگیں، اور پھر دیکھیں کہ قرآن کی حق تلفی ہے یا قرآن سے ہمارا یقینی طور پر ایک مضبوط تعلق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا اپنے رب سے کیسا تعلق ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ رب کی کتاب سے اس کا تعلق کتنا ہے۔ اندازہ ہو جائے گا ہر آدمی کو کہ میرے رب سے تعلق کس قدر گہرا ہے اور مضبوط ہے قرآن سے تعلق کے نتیجے میں۔ یہ وہ کتاب ہے جو سب انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، خاص طور پر جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور اس کو آسمانی کتاب تسلیم کر لیا، ان کے لیے یہ بنیادی اور کچھ اہم حقوق ہیں۔ اگر وہ قرآن سے وابستہ ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے تلاوت بھی ضروری ہے، معنی اور مفہوم تک پہنچنا بھی ضروری ہے، عملی زندگی میں اتارنا بھی ضروری ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ آج کی یہ مجلس قرآن پاک کی نسبت سے منعقد کی گئی، ہمارے حضرت مولانا تشریف لا رہے ہیں، بس وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ جس دل میں نہا عظمت قرآن نہیں ہے، جس دل میں نہا عظمت قرآن نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہا عظمت قرآن نہیں ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس کتاب سے ملتی ہے ہمیں راہ ہدایت، قرآن سے بڑھ کر کوئی فرمان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل۔ مردانہ آیورویدک مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ، 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں۔ ابھی کال کریں۔ مردانہ آیورویدک جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا۔